السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کی فضیلت اور برکت مکمل بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم بابرکت اور ایمان کو تازگی بخشنے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے صدقہ۔ صدقہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، جو گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ صدقہ کا مفہوم۔ صدقہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، وقت، صلاحیت یا کوئی بھی نعمت خرچ کرنا۔ صدقہ صرف پیسہ دینا ہی نہیں، بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی سے مسکرا کر بات کرنا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ قرآن میں صدقہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے دن رات غلطیاں ہوتی ہے، لیکن صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی ہی بیماریاں یا حادثات، پریشانیاں ایسی ہوتی ہے جو صدقہ کی وجہ سے ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو روکتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں، نہیں معلوم کیوں بچ گئے۔ یہ بچ جانا اکثر صدقہ کی برکت ہوتا ہے۔ صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔
عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں پیسہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک کھجور تھی، انہوں نے وہ بھی صدقہ کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور سے بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ زیادہ ہو تب ہی دو، بلکہ جو ہو وہ بھی اللہ کے لیے دو۔ چھپا ہوا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص ہے جو ایسا صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ چھپا ہوا صدقہ ریا سے بچاتا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے، دل کو پاک کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ، میرے عزیزو، صدقہ کی ایک قسم صدقہ جاریہ جیسا کہ مسجد بنوانا، کنواں کھدوانا، قرآن مجید چھپوانا، علم سکھانا، نیک اولاد چھوڑ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد۔ ہمیں صدقہ کب دینا چاہیے؟ خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی اور بیماری میں بھی، صحت میں بھی۔ صدقہ کو کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہ کرے بلکہ زندگی کا معمول بنا لے۔ آخری نصیحت، میرے بھائیوں، صدقہ غریب نہیں بناتا بلکہ اللہ کے نزدیک امیر بنا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج نیت کرے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، دکھاوا نہیں کریں گے۔ دعا: اے اللہ، ہمیں صدقہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہماری تھوڑی سی نیکی کو قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی
مصیبتوں سے بچا اور ہمارے مال میں، عمر میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔